شیعہ کی متعدد معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت فرماتا ہے، بلکہ شیعہ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اور شیعہ کے عالم شیخ صدوق نے اپنی کتاب الاعتقادات میں یہ تحریر کیا ہے کہ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج وہی قرآن مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور جو یہ کہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن حضور پر نازل ہوا تھا وہ قرآن موجودہ قرآن سے زیادہ ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک طرف شیعہ کے بڑے بڑے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں کی گئی، قرآن پاک ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے، اور جو یہ کہے کہ قرآن پاک میں تحریف کی گئی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہی قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور ایک طرف اللہ یاری ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کر دی گئی ہے، اس کی بہت سی آیتیں نکال دی گئی ہیں، بلکہ اللہ یاری دعویٰ کرتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کر دی گئی ہے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں۔ اور اہل سنت کی جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ یاری کہتا ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ ذکر سے یہ کوئی ضروری نہیں ذکر سے مراد قرآن ہو، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ اس ذکر سے مراد قرآن ہی ہے۔ دیکھیے تفسیر جلالین میں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ القرآن، یعنی ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اسی طرح اہل سنت کی تمام تفاسیر میں لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ یہ میں نے تفسیر جلالین دکھائی، اور دیکھیے یہی بات تفسیر خازن میں لکھی ہے، تفسیر نصفی، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر رازی، تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ثعلبی، ان تمام تفاسیر میں صاف صاف لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ دیکھیے تفسیر جلالین میں لکھا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت فرمانے والے ہیں تبدیلی سے، تحریف سے، زیادتی اور کمی سے۔ اور اسی تفسیر کے حاشیے میں حاشیہ جمل کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام گزشتہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی برخلاف قرآن مجید کے، اور مخلوق میں چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک میں ایک حرف بلکہ ایک کلمے کی بھی زیادتی یا کمی کر سکے۔ اور دیکھیے تفسیر خازن میں تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استہزاء کے طور پر کہا تھا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یعنی وہ جس پر ذکر نازل کیا گیا، اس کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور اسی تفسیر خازن میں نیچے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو یہ قرآن پاک ہمیشہ زیادتی اور کمی سے محفوظ رہے گا۔ اور تفسیر نصفی میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت قرآن پاک کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے، اس تعلق سے تفسیر رازی میں چند اقوال ذکر کیے گئے ہیں، اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ بنا دیا ہے، اور مخلوق میں کوئی بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قرآن پاک کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو چن لیا ہے جو قرآن پاک کو حفظ کرتی رہے گی اور اس کا درس دیتی رہے گی، اور قرآن پاک کو قیامت تک مخلوق میں مشہور کرتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا سا بڑا عالم بھی یہ کہے کہ قرآن پاک اس طرح نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں کچھ گھٹا یا بڑھا دیا گیا ہے، تو ایک چھوٹا بچہ بھی یہ کہہ دے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جتنی بھی اہل سنت کی تفاسیر ہیں ان تمام تفاسیر میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت فرماتا ہے، اور یہ قرآن پاک ہمیشہ ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رہے گا۔
بلکہ شیعہ کی معتبر، مستند اور متعدد تفاسیر سے یہ بات ثابت ہے کہ ذکر سے مراد قرآن پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب آئیے شیعہ کی معتبر تفاسیر ملاحظہ فرمائیے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ یعنی القرآن، یعنی اس ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اسی طرح تفسیر مجمع البیان اور تفسیر میزان اور اسی طرح تفسیر منہج القرآن اور تفسیر امثل اور تفسیر مواہب الرحمن اور اسی طرح تفسیر صافی میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دیکھیے تفسیر منہج القرآن میں لکھا ہے گزشتہ آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی اور تحریف دو طرح سے ہوتی ہے، لفظاً اور معناً۔ بہرحال اسی تفسیر میں لکھا ہے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت اللہ تعالیٰ امت کی مدد کر کے اور فوج در فوج لوگوں کو دین میں داخل کر کے اور لوگوں کو قرآن مجید پر متوجہ کرا کر حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں تحریف کرنے کی کسی میں مجال بھی نہیں رہتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت کی مدد کر کے قرآن پاک کی کس طرح حفاظت فرمائی، اس کی سب سے بہترین مثال صحابہ کرام کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے قرآن پاک کو ایک مصحف میں جمع کروا دیا جو آج تک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے معنی کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے تو اسی تفسیر میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کرام کو پیدا فرماتا ہے جو اپنے اقوال اور اپنے افعال سے قرآن پاک کی ایسی صحیح تفاسیر کرتے ہیں جس سے گمراہ اور باطل لوگ جو قرآن پاک میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے تمام شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے اس کو بھی شیعہ کی تفاسیر سے ملاحظہ فرمائیے۔ شیعہ کی تفسیر امثل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو تحریف، تبدیل، کمی اور زیادتی سے محفوظ رکھتا ہے اور قرآن پاک کو قیامت تک ضائع ہونے اور فنا ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کو گمراہ کن عقائد اور باطل نظریات سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی سب باتیں شیعہ کی متعدد تفاسیر میں ملتی ہیں۔ آخر میں دیکھیے شیخ صدوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن پاک جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہی قرآن آج لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا لکھا ہے کہ وہ اس موجودہ قرآن سے زیادہ نہیں تھا، اور قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ اور اسی میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جو یہ کہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک موجودہ قرآن سے زیادہ تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ دیکھیے شیخ صدوق کا عقیدہ کیا ہے، لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پاک کو چھپا دیا گیا اور قیامت کے قریب جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تب وہ قرآن پاک کو ظاہر کریں گے اور موجودہ قرآن بدلا جا چکا ہے، یہ بات کسی بھی طرح عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اب جب صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پاک چھپا دیا گیا اور قیامت کے قریب امام مہدی ظاہر ہوں گے تب وہ قرآن پاک کو ظاہر کریں گے تو قرآن پاک پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کو چھپانے کی بات اگر کوئی غیر مسلم سنے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اسلام میں قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہی کیا رہا جب اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے اور اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں کہ قرآن پاک کو چھپا دیا گیا ہے اور قیامت کے قریب امام مہدی قرآن پاک کو ظاہر کریں گے، اس طرح کی تمام روایتیں باطل ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ اور مرجعیت شیعہ کے نزدیک کتنی اہم ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ لوگ اپنے علماء اور مرجعیت کو چھوڑ کر اللہ یاری کی بات مانتے ہیں کہ قرآن پاک ناقص ہے، یا پھر مرجعیت کو اپناتے ہوئے اور اپنے بڑے بڑے اور مستند علماء کی بات مانتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور قرآن پاک کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ بہرحال شیعہ جو بھی مانے، ہماری کتابوں سے یہی ثابت ہے اور ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آیت تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف بلکہ ایک کلمے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح میں نے اس ویڈیو میں اللہ یاری کے باغ فتق پر اعتراض کا جواب دیا ہے
اور اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جانیں کہ شیعہ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔